السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم مہمانان کرام، اسٹیج پر تشریف فرمائے ہوئے مہمان، اور اس وقت کے ہمارے مہمان بیٹھے ہوئے ہماری گجرات کی ایک جماعت الحمدللہ، جس میں ہمارے مفتی صاحب امیر صاحب ہیں، جن سے ہمارا خاص تعلق رہا، کئی دن تک ہمارے مسجد میں رہے، یہ بھی ہمارے مجلس میں ماشاءاللہ شریک ہوئے، یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور اللہ کا احسان ہے کہ آج ہمارا سال رواں کا جو مدرسہ چل رہا تھا، الحمدللہ آج مدرسے کا آخری دن ہے۔ آج ہمارے طلباء کا امتحان ہوا صبح میں، اور اس کے بعد رزلٹ بھی تیار ہوئے، اور یہ ہمارا جلسہ جو ہے تقسیم انعامات کا جلسہ تھا۔ جن بچوں میں اپنی کلاس کے اندر پوزیشن حاصل کی ان کے لیے انعامات تھے، اور جن بچوں میں سال بھر میں کچھ کارکردگی، اچھے اخلاق کے اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے جو اچھی کارکردگی دی، ان کے لیے بھی جو انعامات چھوٹے موٹے تھے ان کی بھی تقسیم ہو گئی۔ اس کے علاوہ ہمارے جتنے بچے بچے ہوئے ہیں جنہوں نے کوئی پوزیشن حاصل نہیں کی، محنت تو سب کرتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن اللہ کی طرف سے جو انعامات ملنے ہوتے ہیں وہ چند لوگوں کو ملتے ہیں، تو اس سے کسی کو دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ جو محنت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھل دیتا ہے، تو اسی لیے ہم نے کسی بچے کو محروم نہیں کیا ہے۔ تمام طلباء کے لیے بھی انعامات رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، اس لیے مختصر سی بات کر کے آپ کے بھی انعامات انشاءاللہ آپ کو دیے جائیں گے۔ بات عرض کرنی یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا مدرسہ شوال سے شروع ہوا، آج شعبان کے 17 تاریخ ہو گئی، تو الحمدللہ آج مدرسے کا آخری دن تھا۔ کل سے بچے ہمارے اپنے اپنے گھروں کے اندر روانہ ہو جائیں گے۔ اس وقت چونکہ ہمارے سامنے اصل ہمارے طلباء ہیں، تو طلباء سے گزارش ہے کہ الحمدللہ آپ حضرات نے 1 سال تک ہمارے مدرسے کے اندر رہ کر تعلیم حاصل کی ہے۔ یہ آپ خوش نصیب ہیں، اللہ کے خاص بندوں میں ہیں۔ آپ کو مہمان رسول کہا گیا۔ جو اللہ کی دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے وہ مہمان رسول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ مہمان ہیں۔ کتنی بڑی سعادت مندی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو ہے اپنا مہمان قرایا، اور فرمایا کہ جو بچے علم دین حاصل کرنے کے لیے، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، سارے جاندار جو ہے ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ بلوں کے اندر چونٹیاں، دریا کے اندر مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ فرشتے ان کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں عزت کے اعتبار سے، کہ اللہ کے دین کو حاصل کرنا، اللہ کے کلام کو حاصل کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عطا نہیں فرماتا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری بستی کے اندر کتنے سارے لوگ ہیں، پورے ہمارے شہر کے اندر کتنے سارے لوگ ہیں، اس کے علاوہ بسنے والے دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، لیکن اللہ نے جس کو چنا اپنا کلام اس کے سینے میں اتارنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلاتے ہیں اور اس کو عطا فرماتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس کلام کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ نے اس کی حفاظت کا نظام کیا بنایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں کے دلوں کے اندر، ان کے سینوں کے اندر اس قرآن کو محفوظ فرمائیں گے۔ اگر دنیا ساری اس کلام کو ختم کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتے، سینوں کے اندر یہ محفوظ کلام مجید رہے گا۔ اور دنیا نے کر کے دیکھ لیا، کئی مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے کہ دنیا نے قرآن کو مٹانا چاہا، جلانا چاہا، ختم کرنا چاہا، بہانا چاہا، سب کچھ کیا، لیکن قرآن کبھی آج تک مٹا نہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ مٹے گا نہیں، نہ اس کا ایک زبر زیر مٹ سکتا، اس لیے کہ جس کی حفاظت اللہ نے لی ہے اس کو کوئی دنیا نہیں مٹا سکتی۔ لیکن اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے ہم کو استعمال کیا، اس لیے ہم خوش نصیب سمجھے ہم کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو حاصل کرنے کے لیے اور علوم دینیہ کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو چنا ہے۔ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا احسان ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو یہاں بھیجا، آپ نے سال بھر مدرسے کے نظام کے مطابق، اپنے اوقات کے مطابق پورا سال آپ نے الحمدللہ اس مدرسے کے اندر گزارا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک مدرسے کا جو نظام ہوتا تھا، تعلیم کا نظام، کھیل کا نظام، سونے کا نظام، کھانے کا نظام، اسی کے مطابق الحمدللہ آپ مدرسے میں پورا دن و رات گزارتے رہے۔
اب آپ کی کل سے چھٹیاں ہیں، اب اپنے گھروں کے اندر جائیں گے، تو گھروں میں جانے کے بعد ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ میں ایک مدرسے کا طالب علم ہوں، یہاں مجھے سال بھر مجھے سکھایا گیا ہے، جو کچھ سکھایا گیا ہے اس کے مطابق ہم اپنے گھروں کے اندر رہیں، ہماری نماز کی پابندی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم گھر پہ جا کر نمازیں چھوڑ کر سو جائیں، نماز کے وقت میں کھیلتے رہیں، سوتے رہیں، ہماری نمازیں قضا ہو جائیں، اس کا غلط اثر ہمارے گھر والوں پر اور دوسرے لوگوں پر پڑے گا، ہمارے ساتھ پھرنے والے کھیلنے والے بچوں کے ساتھ۔ یہ مدرسے سے آیا ہے، گھر والے کہیں گے کہ مدرسے سے آیا ہے، اس کو نماز کی توفیق نہیں، صبح میں سویا رہتا ہے، نماز کی جو ہے اس کو توفیق نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو مدرسے میں کیا سیکھا ہوگا؟ اس سے مدرسے کا نام خراب ہوگا، مدرسے کا نام بھی خراب ہوگا، تمہارے اخلاق خراب ہوں گے۔ اس لیے ہم کو سب سے پہلے اپنے گھروں میں جا کر اپنی نمازوں کی پابندی کرنا ہے، جہاں جس مسجد ہماری قریب پڑ رہی وہاں جا کر پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ اپنی نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں نماز کے ساتھ۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے الحمدللہ یہاں رہ کر قرآن مجید حاصل کیا ہے، کسی کے 10 پارے، 20 پارے، 25 پارے، 22 پارے ہو چکے ہیں۔ ہم روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں کہ ہم نے سال بھر پڑھ کر محنت کر کے اس کو حاصل کیا ہے، ہم گھر جا کر 2 مہینے قرآن نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ آنے کے بعد پورا چوپٹ ہو جائے گا، پھر آپ کو 2 مہینے تک اس کو دور کرانے میں پڑے گا، اور جہاں آپ کے 2-4 پارے حفظ ہو سکتے تھے وہ محنت وہاں چلی جائے گی، آپ کا وقت کیا ہو جائے گا؟ اتنا وقت آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے ہم کو روزانہ پابندی کے ساتھ 1 پارہ کم سے کم روزانہ گھروں کے اندر اپنے کھیل کود میں اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ رہتے ہوئے ہم کو کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، روز 1 پارہ کم سے کم پڑھنا ہے، زیادہ تو ہم الحمدللہ یہاں دن بھر پڑھتے ہیں، کم سے کم 1 پارہ روزانہ تعلیم کریں اور جو ہے تلاوت کریں، اور اس کے ساتھ اپنی نمازوں کی پابندی کریں۔ اور ہم میں گھر میں جانے کے بعد ہمارا لباس بھی جیسے ہم مدرسے کے اندر لباس میں رہ رہے ہیں، اسی طریقے پر اسلامی لباس کے اندر ہم چلتے پھرتے بستی کے اندر رہیں، ہمارا اثر بستی والے لیں گے کہ یہ بچہ مدرسے میں پڑھ کر آیا، کتنے اچھا اخلاق ہے، نماز کا پابند ہے، تلاوت کا پابند ہے، آپ کی طرف سے دعوت پہنچے گی دوسرے لوگوں کو، وہ بچے مدرسے میں آ کر پڑھنے والے بنیں گے، گویا کہ آپ کے چلنے پھرنے رہنے کی ایک دعوت آپ نے پہنچا دی، اور وہ بچہ آپ کے ذریعے سے آ جائے گا، اس کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ اس لیے گھروں میں جا کر ان تمام باتوں کا ہم کو کیا کرنا ہے؟ ان تمام باتوں کا اہتمام کرنا ہے، اور اچھی طریقے پر صحیح طور پر اپنی چھٹی گزار کر جب مدرسے والوں نے آپ کو بلایا ہے واپس رمضان کے بعد جو تاریخ طے کی گئی ہے اس تاریخ کے مطابق اپنے مدرسے میں یہاں پہنچنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کے آنے کے بعد تعلیم کا آپ کا نقصان نہ ہو، آپ تعلیم کے اندر شروع دن سے یہاں پر رہیں اور پورے نظام کو سمجھیں اور نظام تعلیم کے مطابق اپنے آئندہ سال کو آپ گزار سکیں، اور آپ کا ایک دن بھی اس میں ضائع نہ ہو۔ آپ نے اپنے گھروں کے اندر اس کا اہتمام کیا، نماز کی پابندی کی، تلاوت کی پابندی کی۔ اور دوسری بات خاص طور سے یہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر، ہم جس گھر کے اندر رہیں گے، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہمارے بہنیں ہیں، ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، ان کے ساتھ بھی پورے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ ماں باپ کے تعلق سے تعلیم کے اندر آپ کو بتایا جاتا ہوگا کہ ماں باپ کی کتنے حقوق ہیں، ماں باپ کے کیسے ادب ہیں، ماں باپ کے ساتھ کیسے ادب کے ساتھ رہنا ہے، ماں کے ساتھ کتنا ادب کرنا ہے، والد کا کتنا ادب کرنا ہے، والدین کے آداب سکھائے گئے ہوں گے، والدہ کے آداب سکھائے گئے ہوں گے۔ اسی طرح سے گھر میں جا کر یہ پریکٹیکلی طور پر وہاں ہمارا عمل ہوگا۔ یہاں ہم جو پڑھ کر سکھایا گیا کہ ماں باپ کے ایسے ادب کرنا ہے، ہم گھر جا کر اپنے والدین کا اتنا ادب احترام کرنے والے بنے کہ ان کو لگے کہ میرا بچہ جو سال بھر پڑھ کر آیا ہے الحمدللہ اس نے کچھ حاصل کر کے آیا ہے۔ ماں باپ دیکھتے ہیں کہ اخلاق سے بگڑ کر آیا تو پھر اس سے جو ہے نفرت ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم اپنی ماں باپ کی خدمت، بڑے بھائی ہیں ان کا ادب، چھوٹے بھائی ہیں ان کے ساتھ شفقت پیار کے ساتھ ان سے پیش آنا، بہنوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا، یہ ساری چیزیں ہم اپنے گھروں کے اندر رہ کر کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے بھی اخلاق اچھے سے ہو رہیں گے، مدرسے کا بھی نام ہوگا، آپ کے ذریعے سے دوسرے بچے مدرسے میں آنے والے بنیں گے، تو اس کا ہم اہتمام کریں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ پورا سال اطمینان کے ساتھ ہمارا سال پورا گزر گیا، اس پر ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آج دنیا کے اندر کیسے کیسے حالات آئے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مدارس پر، مساجد پر کیسے کیسے حالات ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دن سے لے کر آج آخری مدرسے کے آخری دن تک اللہ کے فضل سے یہ پورا مدرسہ اپنے نظام کے ساتھ، آسانی کے ساتھ پوری طرح جو ہے مدرسہ چلتا رہا، کوئی جو ہے ہمارے اندر کوئی پریشانی کا مسئلہ نہیں ہوا۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا احسان ادا کریں۔ الحمدللہ پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے طریقے پر ہمارا گزار دیا ہے، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آئندہ سال کے لیے بھی اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 2 مہینے چھٹیوں کے اچھے سے گزار دیں، اور آئندہ آنے والے سال میں بھی ہم جو ہے ہمارا مدرسہ بہتر سے بہتر طریقے پر چلے، اس کے لیے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے جتنی باتیں کہی گئی ان تمام باتوں کے متعلق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔